اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ جو بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ اسے کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج رات یہاں کون ہے جس نے خدا کے کلام کا منہ سے اقرار کرنا سیکھا اور صرف اس لیے آپ کی زندگی میں انقلابی تبدیلی آئی؟ کیا یہ زبردست بات نہیں؟ اور آپ جنہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو۔ اس سے مراد ہے اپنے ذہن میں اسے بار 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 دہراتے رہیں اور اپنے منہ میں اسے آہستہ آہستہ کہتے رہیں۔ خواتین مجھے نہ بتائیں کہ انہیں نہیں پتا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا کرتی ہیں۔ بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے۔ جس طرح ہم کلام پڑھتے ہیں اس پر دھیان کرتے ہیں، اور جیسے کلام کو منہ سے بولتے ہیں تو اس کلام پر دھیان کرتے ہیں، اور یہ تجھے کلام کرنے کی قوت بخشے گا، کیونکہ جب تو یہ کر چکے گا تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اپنے ذہن کو استعمال کرنے سے متعلق کیا خیال ہے؟ بجائے اس کے کہ اسے ایک دشمن کے لیے کوڑا دان بنایا جائے، میں اپنی سوچ کا کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ نے دیکھا یہ ہمارا مسئلہ ہے، اور میں بھی بڑی مدت تک یوں ہی سوچتی رہی۔ اگر میں نے صبح اٹھ کر سوچا کہ آج مجھے ذہنی دباؤ محسوس ہو رہا ہے تو پھر میں سارا دن اپنے آپ کو ذہنی دباؤ ہی میں محسوس کروں گی۔ دباؤ ہی محسوس کر رہی تھی۔ جانتے ہیں میں صبح اٹھی اور میرے ذہن میں جی خود پر کوئی توجہ نہیں دے رہے، وہ میرے لیے کچھ خاص نہیں کر رہے، تو پھر میں خود ہی سارا دن خفا ہی رہتی، سارا دن خود پر افسوس کرتی رہتی۔ لیکن اب اگر کبھی ایسا ہو، جو کہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے، تو میں سوچوں گی یہ جھوٹ ہے، ڈیو میرے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ ایک عظیم شوہر ہیں، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور پھر شاید ابلیس یہ کہے ہاں لیکن وہ ایسے نہیں ہیں، اور میں اس سے کہوں کہ ہاں وہ یہ ہے وہ ہے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، ابلیس آپ سے بات کرے گا اور آپ کو بھی پلٹ کر اسے جواب دینا سیکھنا ہوگا۔ اور میں جانتی ہوں میرے بارے میں لوگ سوچتے ہوں گے، اور وہ لوگ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عورت پاگل ہے، یہ ابلیس کو پلٹ کر جواب دینے کی بات کر رہی ہے۔ خیر آپ کو لوکا 4 باب پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے ایسا کیا اور میں وہ سب کچھ کر سکتی ہوں جو یسوع نے کیا۔ بائبل میں لکھا ہے شیطان نے اس سے کہا اور اس نے شیطان کو پلٹ کر جواب دیا۔ آپ میں سے کتنے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دشمن ہے جو آپ کے دل و دماغ میں سرگوشیاں کرتا ہے، وہ آپ کے ذہن میں بڑے بڑے جھوٹ ڈالتا ہے، وہ سچ نہیں بولتا، اور اگر آپ اس کا یقین کر لیں تو آپ تباہ ہو جائیں گے۔ مجھے آپ کو تو نہیں پتا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس راز کو پا لیا، کیونکہ اس نے میرے ذہن پر بہت مدت تک کنٹرول کیے رکھا۔ میں نجات یافتہ مسیحی تھی، لیکن آج رات میں جس پر بات کر رہی ہوں مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا میں نجات یافتہ مسیحی تھی، لیکن میرے دل و دماغ میں ہر وقت برے خیالات بھرے رہتے تھے۔ میں ہر وقت خفا رہتی، ہر وقت پریشان رہتی، میں لوگوں سے حسد کرتی، میں لالچ سے بھری ہوئی تھی، میں خود غرض اور خود پرست تھی، لیکن میں نجات یافتہ تھی۔ میں نے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، میرا اس بات پر ایمان ہے، میں اپنی نجات کے لیے مسیح پر بھروسہ کرتی ہوں، لیکن مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ میرا ذہن میری زندگی میں ہونے والی باتوں پر کس قدر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اور میں آپ سے بھی آج رات یہ کہہ رہی ہوں، اپنی سوچوں پر غور کریں۔ جب آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ اگر آپ ناراض ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے دل میں تلخی ہو تب آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ لوگ تو بہت ہی معصوم ہیں، آپ یہاں سپر نجات یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے متعلق نہیں جانتی۔ مجھے شاید آج ان غریب ٹی وی ناظرین سے بات کرنی پڑے جو شاید ایسے نہیں ہیں، میں نہیں جانتی۔ ہم اپنے ذہن کو خدا کے کلام کے مطابق نیا بنا سکتے ہیں۔ آمین۔ آئیے ایک لمحے کے لیے رومیو 12 باب اس کی 2 آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ اس حوالے سے متعلق جانتے ہیں، اور آپ نے ہو سکتا ہے اپنی بائبل میں اس کو انڈر لائن بھی کیا ہو، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ کو اور مجھے اسے دوبارہ سننے کی ضرورت ہے۔ اور اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو، اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے رواج کو نہ اپناؤ، بلکہ عقل پوری طرح نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ آمین۔ لہٰذا ہم نے کیسے بدلنا ہے؟ سب سے پہلے اپنا ذہن بدلنا ہے، اور پھر ہماری زندگی تبدیل ہوگی۔ ہمیں ایسے نہیں سوچنا جیسے ہم سوچتے رہے ہیں، بلکہ ہمیں دراصل اس کتاب پر ایمان لانا ہے اور خدا کی سوچ کو اپنانا ہے۔
میرے خدایا کتنے ہی لوگ مشکلات کا شکار ہیں کیونکہ اپنے متعلق ان کے خیالات بہت برے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، جس عورت کو آپ دیکھ رہے ہیں، میں سختی سے اس بات پر عمل کروں گی کہ اپنے متعلق برے اور بیہودہ خیالات نہ رکھوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ خدا کو بہت ناپسند اور اس کی توہین کرنے کے برابر ہے۔ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا کہ وہ ہماری خاطر اپنی جان دے۔ اس نے آپ سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے ایک بھاری قیمت ادا کی۔ آپ ہوتے کون ہیں کہ اپنے متعلق برے اور بیہودہ خیالات رکھیں؟ اگر خدا آپ سے محبت کرتا ہے تو پھر آپ بھی اپنے آپ سے محبت کر سکتے ہیں۔ آمین۔ میں نے کہا اگر خدا آپ سے محبت کرتا ہے تو پھر آپ بھی خود سے محبت کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میں بے وقوف ہوں۔ آپ سوچیں کہ میں مسیح کی سوچ رکھتا ہوں۔ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ آپ رومیو 12 باب کو پڑھیں اور کہیں کہ مجھے نعمتیں اور صلاحیتیں دی گئی ہیں اور میں ایسا کچھ کر سکتی ہوں جو ان لوگوں کے لیے جو مسیح کے جسم کا حصہ ہیں اہم ہے، تاکہ میں اپنا حصہ ادا کر سکوں۔ ابلیس کو اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو غلط سوچوں کے وسیلے نیچے گرائے رکھے جن کا خدا کے کلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں مسیح کا ذہن رکھتی ہوں، مجھے نعمتیں اور صلاحیتیں ملی ہیں، میں مسح کی ہوئی ہوں۔ ایسے بات کرنا سیکھیں جیسے خدا بات کرتا ہے۔ خود کو ایسے دیکھیں جیسے خدا دیکھتا ہے اور آپ کی زندگی انقلابی طور پر بدل جائے گی۔ افسیوں 4 باب کی 22ویں آیت۔ 22ویں آیت سے تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو، اپنی ذات سے پرانی اور بوسیدہ فطرت کو الگ کرو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے۔ اگر اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے نظم و ضبط میں لا سکتے ہیں، 23ویں آیت کو رہنے دیں اور 24 کو دیکھیں۔ اور نئی انسانیت کو پہنو، نئی پیدا شدہ ذات جو خدا کے مطابق خدا جیسی سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ میں بس لوگوں سے یہ کہوں گی پرانے انسان کو اتار دو اور نئے انسان کو پہن لو۔ پہلے جیسی زندگی گزارنا بند کرو اور جیسا خدا چاہتا ہے ویسے عمل کرنے کی کوشش کرو، تاکہ لوگ یہ کہیں ہاں میں یہ کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ کیسے کروں؟ کسی چیز کی کمی ہے۔ اور 23ویں آیت اس خلا کو پر کرتی ہے۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے تم اپنے اگلے چال چلن کی پرانی انسانیت کو اتار ڈالو اور اپنے خیالات میں نئے مخلوق بنو، نئی اور روحانی عقل کے ساتھ رویوں کو اپناؤ اور نئے انسان کو پہن لو جو مسیح میں تخلیق ہوا۔ میں نئے انسان کو نہیں پہن سکتی۔ اگر میری سوچ پرانی ہے تو میں پرانی انسانیت کو نہیں پہن سکتی۔ آمین۔ مجھے نئی عقل کی ضرورت ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم خوش ہوں، لہٰذا آپ کو ایک ایسی شبیہ کی ضرورت ہے کہ خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ کی شبیہ ایسی ہونی چاہیے کہ خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر دشمن بھی ساتھ میں آئے گا اور سرگوشی کرے گا، تو کہیں یاد ہے، اور یہ بات اس سب کو اور بھی پرجوش بنا دیتی ہے کہ خدا کسی ایسے کو بھی استعمال کر سکتا ہے جو میری جیسی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا۔ اگر ابلیس جس بات میں آپ سے جھوٹ بولے، آپ اسے ایک اچھی بات میں بدل دیں۔ آپ کا شکریہ کہ مجھے یاد دلا دیا کہ خدا نے میرے کس قدر گناہ معاف کیے۔ آج اس بات سے میرا دن اور زیادہ اچھا گزرے گا۔ آپ جانتے ہیں میں تقریباً ہر روز یہ کر رہی ہوں، کہہ لیجئے 6 مہینوں سے۔ میرا ایمان ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر بھرپور طریقے سے یقین رکھیں کہ ہمارے ساتھ ضرور کچھ اچھا ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ ہم ایسا کہیں گے، مجھے امید ہے کہ کچھ اچھا ہوگا۔ کاش کچھ اچھا ہوتا۔ امید ایک خوشگوار توقع ہے کہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے۔ کیا آپ جب صبح سو کر اٹھیں اور دشمن آپ کے کان میں سرگوشی کرے اور آپ سے کہے کہ آج کا دن بہت برا ہوگا، اور پھر آپ کہیں اے خدا میں بہت خوش ہوں کیونکہ میرا ایمان ہے کہ آج کچھ بہت اچھا میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ دنیا میں کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے، ہماری حکومت میں کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے، میرے خاندان میں کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے، میرے کام میں آج کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے۔ میں ایک سست مسیحی کی طرح بیٹھ کر ہر وہ بات جو منفی ہے جو ابلیس مجھ سے کہے گا یقین نہیں کروں گی۔ میں اس بات کے لیے پرعزم ہوں کہ میں وہ زندگی گزاروں گی جو زندگی مجھے دینے کے لیے مسیح نے اپنی جان دی، اور میرا ایمان ہے کہ میری زندگی میں کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے۔ آمین۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ امید کے ساتھ جی سکتے ہیں، امید کے قیدی بن کے اور منفی اور نا امید ہونے سے انکار کریں، تو کوئی ایسی وجہ ہی نہیں کہ ابلیس آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ وہ اپنا اثر کھو دے گا چاہے وہ کچھ بھی کرے۔ آپ کہیں خدا اس میں میرے لیے بھلائی پیدا کرے گا۔ ضرور ہے کہ کسی بھی لمحے میرے ساتھ کوئی بھلائی ہو، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماضی میں کتنا کچھ برا ہوا ہے۔ آپ کہیں کیا ہوا؟ میرا ایمان ہے کہ آج ضرور کچھ اچھا ہونے والا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اگلے دن پھر اٹھ کر اس بات پر دوبارہ یقین رکھیں، اور اگر پھر بھی ایسا نہیں ہوتا اٹھیں اور ایک بار پھر ایمان رکھیں
میں آپ سے کہتی ہوں ابلیس کو آپ پچھاڑ سکتے ہیں اور بہت جلد وہ آپ سے بھاگ جائے گا اور آپ کو فتح ملے گی۔ صحت مند ذہن کی خصوصیات۔ سب سے پہلے ایک صحت مند ذہن پر اطمینان ہوتا ہے۔ واو! کیا میں یہ مشورہ دے سکتی ہوں کہ ہمیں سادگی سے پیار کرنا چاہیے؟ آج ہم ایک بہت بڑی پیچیدہ دنیا میں رہتے ہیں اور سادگی سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جو اتنی خوبصورت، نفیس اور اچھی ہو۔ ہمیں سادگی سے پیار کرنا چاہیے اور ہمیں ایک مقصد کے تحت سادہ زندگی گزارنی چاہیے۔ کیا یہ اچھا نہیں لگتا؟ فلپیو 4:6-7۔ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ کیا کمال کی بات ہے یہ! کسی بات کی فکر نہ کرو، بس خدا سے کہو کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اور جو ملے اس کے لیے اس کے شکر گزار رہو اور خوش رہو اور خدا کے کام دیکھو۔ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ یہاں آنے سے پہلے میں کچھ لوگوں سے بات کر رہی تھی کہ ان کے خیال میں آج لوگوں کا بڑا ذہنی مسئلہ کیا ہے، اور ہم سب اس نتیجے پر پہنچے کہ فکر، پریشانی، ذہنی دباؤ، بے چینی، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے، میں آپ کے سامنے کچھ دیر میں وہ حوالے بھی رکھوں گی، کہ فکر دراصل انسانی جسم کا تکبر ہے جو سوچتا ہے کہ اگر میں اپنے ذہن کو ادھر ادھر بھگاؤں گا تو مجھے کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا۔ پہلا پطرس 5 باب دیکھتے ہیں، 6 اور 7 دیکھیں۔ پہلا پطرس 5 کی 6 اور 7 آیت۔ پہلا پطرس 5 کی 6 اور 7 آیت۔ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، اپنی ذات کو اپنے اندازے میں گھٹاؤ، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے بارے میں گھٹیا رائے رکھیں۔ اس سے مراد کہ آپ خدا سے جدا ہو کر ایک کمزور انسان ہیں جو کچھ نہیں کر سکتا۔ فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، آپ کو اوپر اٹھائے۔ اب ہم کیسے خود کو فروتن کر سکتے ہیں؟ 7 آیت دیکھتے ہیں، اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو، اپنی ساری تشویش، فکریں اور پریشانیاں، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ جیف مائر زندگی کی ہر فکر و پریشانی سے ایسے نمٹتے ہیں، اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو، اپنی فکر اس پر ڈال دو۔ دیانتداری سے کہتی ہوں، میرے لیے ایسا کرنا مشکل تھا۔ اپنی فکر اسی پر ڈال دو، اپنی فکر اسی پر ڈال دو، کیونکہ بہت عرصے تک میں چاہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر فکر اور پریشانی کریں، اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو۔ ہمیں کچھ کرنا چاہیے، تو معلوم ہے کیا کرنا ہے، میں نہیں جانتا اب کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر اپنی فکر اس پر ڈال دو۔ آپ جانتے ہیں ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی فکر اس پر ڈالنی ہے۔ دعا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، خدا کے سپرد کر دو۔ کچھ بھی کرنے کے لیے خدا کو درمیان میں رکھیں، لیکن کسی بھی سوچ کے دباؤ میں نہ آئیں کہ ہمیں لازمی جا کر کچھ کرنا ہے، جبکہ ہمارے پاس کچھ کرنے کے لیے کوئی سوچ ہی نہیں۔ اس لیے جتنا ہم کچھ کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی حالات کو بگاڑ دیں گے۔ آمین۔ اگر آپ اپنے بچوں سے متعلق فکر مند نہیں تو اس میں کچھ برائی نہیں۔ میں نے کہا اس میں کچھ برائی نہیں اگر آپ اپنے بچوں سے متعلق فکر مند نہیں ہوتے۔ کیا آپ جانتے ہیں، منفی سوچ نہ رکھیں کیونکہ میں واقعی اسے دور رہنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے بچے چند غلطیاں کر جائیں، کچھ غلط فیصلے کر لیں، لیکن سنیے، آپ ابھی تک یہاں ہیں نا؟ سنیے، آپ نے ایسا کر لیا، اور بعض اوقات صرف ایک ہی طریقے سے لوگ یہ سمجھ پاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے غلط راہ کا انتخاب کریں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کام نہیں کر رہا، اب میں ایسا نہیں کروں گا، بجائے اس کے کہ ہم فکر مند ہوں اور اپنے بچوں اور ان کے فیصلوں سے پریشان ہوں۔ ہمیں ان کے لیے ایک اچھی مثال بننے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کے سامنے اچھی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی زندگی میں خدا کے کاموں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بس خدا کی کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں۔ یہ سوچے بھی نہ کہ آپ اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب میں نے اپنے آپ کو خراب کر لیا اس کوشش میں کہ جیف کار سے متعلق اپنا ذہن بدل لیں۔ میرا مطلب ہے
میں سمجھتی تھی کہ مجھے اچھے خاصے غصے کا دورہ پڑ جائے تو شاید ڈیو کار نہ خریدیں، لیکن اس سے تو ہمارے گھر کا سکون ہی تباہ ہو سکتا تھا اور ہمارے درمیان درار ڈال سکتا تھا، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ ہم اس طرح زندگی گزاریں۔ لکھا ہے مومن کے لیے بلائے گئے ہیں، آپ جانتے ہیں کیا؟ اے خدا، اگر تیری مرضی نہیں کہ وہ کار لیں تو ان کا ذہن بدل دے، اور اگر تو چاہتا ہے تو پھر میں انہیں مجبور نہیں کروں گی کہ وہ اپنا فیصلہ بدلے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ تیرے اور اس کے درمیان میں ہے۔ اگر وہ 44 برس کی عمر میں گلی کوچوں میں ریسنگ کار لے کر پھرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، خدا کی تعریف ہے، میں اس میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے آرام پہ سواری چاہیے۔ آمین۔ میں سنجیدہ ہوں، دوسروں پر اپنی مرضی کو مسلط کرنا اور آپ کی مرضی کے فیصلوں کو ماننے پر مجبور کرنا بند کریں۔ یہ کوشش کرنا بند کریں کہ ہر کوئی وہ کرے جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کرے، اور اطمینان سے رہیں، اپنی زندگی کو گزاریں اور دوسروں کی فکر چھوڑ دیں۔ ہفتے میں کتنی مرتبہ مجھے اپنے آپ سے کہنا پڑتا ہے کہ جوائس، اپنے کام سے کام رکھو، اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں، اپنے کام سے کام رکھو، کیونکہ مجھے دوسروں کے کام میں مداخلت پسند نہیں ہے۔ سنیے، اگر آپ میں سے بھی کسی کو ایسا کرنا پسند ہے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے کہ آپ میرے طریقے پر عمل کرنا سیکھیں۔ اپنے کام سے کام رکھو، اپنے منہ کو بند رکھو، اس سے دور رہو اور اطمینان میں رہو۔ جانتے ہیں ایسا ہی ہوا، اور اب میں بہت سکون میں ہوں۔ جب شروع میں مجھے اطمینان ملا تو میں بور ہو گئی، کیونکہ مجھے اپنی پوری زندگی میں اطمینان نہیں ملا تھا۔ میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، میں بور ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس طرح سے تھا، مجھے پسند ہے میں ایسے تھی۔ یسوع تیرا شکر ہو، ہاللویا۔ اپنی سب فکریں اسی پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ آپ جانتے ہیں میرا ایمان ہے کہ خدا آپ سے آج رات وعدہ کرنا چاہتا ہے کہ ہمیشہ آپ کی فکر کرے گا۔ وہ تب تک ایسا نہیں کرے گا اگر آپ خود اپنی فکر کرنے لگ جائیں گے۔ اب ظاہر ہے آپ کو وہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کو اپنی دیکھ بھال کے لیے کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں ہر چیز سے متعلق فکر مند ہونے کی بات کر رہی ہوں۔ ہم خدا کی پیشکش صرف اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم خود سے اپنی کوشش کرنا بند کر دیں، اپنی فکر خدا پر چھوڑ دیں اور خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں۔ مقررہ وقت پر ہو سکتا ہے اس میں کچھ وقت لگے، لہٰذا اگر آپ کو اسی وقت جواب نہیں ملتا تو یہ نہ سوچیں کہ خدا کام نہیں کر رہا۔ در حقیقت جب بھی دشمن آپ سے کہے خدا کچھ نہیں کر رہا، آپ کہیں خدا کچھ نہیں کر رہا، میں دیکھ سکتی ہوں، پھر بھی وہ روحانی دنیا میں کام کر رہا ہے اور وہ وقوع میں آنے والا ہے۔ آج میرے ساتھ کچھ اچھا ہونے والا ہے، آپ کو ایسا کرنا ہوگا۔ صرف اس لیے کہ آپ کو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کام نہیں کر رہا۔ دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک پیش رفت ہوتی ہے، لیکن ہم وہ نتائج دیکھ رہے ہیں جس پر خدا برسوں سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اب ایک دم سے میرے خدایا یہ تو خدا نے کیا۔ آمین۔ اچھی چیزیں آپ کے لیے نمودار ہونے والی ہیں۔ مایوس ہو کر یہ نہ سوچیں کہ وہ نہیں ہوگی، یہ کہتے رہے میں توقع کرتی ہوں کہ میری زندگی میں کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ آپ اس بات سے حیران ہوں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ بیٹھ کر بری چیزوں کی توقع کریں۔ میں نہیں جانتی، بس انتظار کر رہی ہوں کہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے کسی بات کی توقع نہیں رکھتے تو آپ کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک عورت بیٹھ کر اپنے بچوں سے متعلق فکر مند ہو سکتی ہے، اپنے معاشی حالات سے متعلق، اپنے خاوند کی وفاداری کے بارے میں۔ جو لوگ سوچتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیں، لیکن ایک چیز وہ نہیں کرے گی، ان کو حل کرنے کی کوشش بے فائدہ ہے، کچھ قوت نہیں رکھتی۔ ویبسٹر ڈکشنری میں اس کی یوں تعریف بیان کی گئی ہے، جو کہ ایک اچھی ڈکشنری ہے۔ اس میں لفظ فکر کے معنی ہیں تنگ کرنا، مشکل میں ڈالنا، ہراساں کرنا، پھاڑنا، دکھ کرنا یا بری طرح تشدد کرنا، تھکا دینا۔ اور میں نے یہاں لکھا ہے فکر السر اور ذہنی دباؤ کے برابر ہے۔ اس تعریف میں کہیں نہیں لکھا کہ فکر کرنے سے کچھ اچھا بھی ہوتا ہے، صرف خدا پر بھروسہ کرنے سے فکر سے بچا جا سکتا ہے۔ دیانتداری سے کہوں گی کہ سال ہا سال تجربہ کرنے کے بعد میں آپ کو بتا سکتی ہوں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی فکر کو آنے سے روک سکتا ہے، جب تک وہ اس مقام پر نہ آ جائے جہاں اسے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اتنا ہوشیار نہیں کہ خود اپنی مشکلات کو حل کرے، صرف خدا کر سکتا ہے۔ دیانتداری سے کہوں گی، اس منسٹری کو چلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ مطلب اگر اس کا انحصار مجھ پر ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔
मैं फिक्रमंद नहीं थी। मुझे नहीं मालूम इस मिनिस्ट्री को चलाने के लिए पैसे कहां से आने, मुझे तो इसका कुछ अंदाजा नहीं था। मुझे नहीं पता कि ये कैसे करते हैं, लेकिन मैंने सीखा कि ये मेरा मसला नहीं है, ये खुदा का मामला है। और क्या आप जानते हैं, वो हमेशा ऐसे ही बंदोबस्त करता है। हम फिक्र करके खुद को मुश्किल में डाल लेते हैं। हमें सिर्फ ये करने की जरूरत है कि अपनी फिक्रें उस पर डाल दें और उसे अपनी जिंदगी में मौजा करते हुए देखें। मैं आपकी हिम्मत बंधाती हूँ कि आज रात बिना किसी फिक्र के आप सो जाएं। अब एक सेहतमंद जहन कभी उलझन का शिकार नहीं होता। इसकी सिमत वाजे होती है या वो सिमत को वाजे करता है। हत्ता कि अभी आपके सामने वाजे सिमत नहीं, लेकिन आप पर यह बात वाजे हो सकती है कि अभी आपको जो सिमत बताई जाएगी वही होगी जिसकी आपको जरूरत है, अगरचे आपको मालूम नहीं कि अभी करना क्या है। जब आपको कुछ करना होगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या करना है। आमीन। उलझन। वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक उलझन से मुराद तरतीब की कमी, बहुत सी चीजों की आमेजिश, उलझन और बदहवासी जो किसी भी मुतजाद ख्यालात की वजह से पैदा हों। खुदा तरीका बानी नहीं है बिला सोचे समझे। जिंदगी गुजारना बंद करें और सीखें कि कैसे परख की रूह के साथ जिंदगी गुजारी जाती है। परखने से मुराद क्या आपको मालूम नहीं कि क्या करना है। आपको किसी दो बातों में से एक का इंतखाब करना है। आप इस चीज के बारे में ज्यादा अच्छा महसूस नहीं कर रहे, लेकिन जब आप इससे मुतालिक सोचते हैं आपको इस चीज से मुतालिक इत्मीनान होता है जो काबिल फहम नहीं। और यहाँ जो चीज पड़ी है ये ज्यादा काबिल फहम है। इसके बारे में ऐसा लग रहा है कि उसे करना चाहिए। ये वो चीज है जो मेरे दोस्त ने कहा था कि मुझे करनी चाहिए, लेकिन मुझे इसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जब मैं यहाँ उसे देखती हूँ तो ये ज्यादा फजूल सी चीज देखती हूँ, तो ये मुझे ज्यादा करने के लायक लगती है। हालांकि लोगों ने मुझे ये करने की नसीहत भी नहीं की, लेकिन मुझे बेहतर लग रही है। खैर, अब आप उलझन में हैं। आपको फैसला करना है कि क्या आप पाक रूह की परख के साथ अपनी जिंदगी गुजारना सीखेंगे या आप वो करेंगे जो आपका जहन आपसे कहेगा। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, खुदा बाज औकात आपको आपकी समझ से बाहर काम करने को कहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप बेवकूफी के साथ जिंदगी गुजारें और फजूल बातें करें। खुदा इस तरह से काम नहीं करता जैसे दुनिया करती है। उसकी राहें हमारी राहों से ऊंची हैं और वो मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है। मेरा मतलब है, अगर वाकई निजात के मंसूबे पर गौर करें तो वो बिल्कुल काबिल फहम नहीं है। मेरा मतलब आप इसको कैसे समझ सकते हैं, लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं ये ऐसे है। आप जानते हैं, जब सलीब पर बहुत ही जबरदस्त काम हुआ, अब आप इसे एक ऐसे शख्स को समझाने की कोशिश करें जो रूहानी नहीं, किसी ऐसे शख्स को जो खुदा को नहीं जानता, हदिया देने से मुतालिक समझाने की कोशिश करें। एक बार मैं अपने टैक्स के सिलसिले में एक अकाउंटेंट से बात कर रही थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आप क्यों इस कदर पैसा दे रही हैं? मैंने कहा, जो कुछ बाइबल में लिखा है उस पर ईमान रखती हूँ कि अगर आप खुदा की राह में खर्च करेंगे तो वो आपको वापस लौटा देगा। खैर, आपको इतना ज्यादा देने की जरूरत नहीं, आप इससे कम भी दे सकती हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि खुदा ने ऐसा नहीं कहा। मैं इस बात को समझती थी क्योंकि मैं इसको रूह में समझती थी। हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं कि खुदा हमें कितना कुछ बताना चाहता है अगर हम मरने की हद तक चीजों के बारे में सोचना छोड़ दें। आप जानते हैं, आप कुछ चीजों को मार सकते हैं। आप एक तख्लीकी ख्याल को कत्ल कर सकते हैं जो खुदा की तरफ से ना हो। मेरा मतलब है, आप वाह, ऐसे जैसे मेरे खुदा क्या कमाल का ख्याल है। अब जरा मुझे इस पर सोचने दें। मैं ये मशवरा नहीं दे रही कि हम बस छलांग लगाकर उठें और बगैर सोचे समझे कुछ ऐसा करना शुरू कर दें, लेकिन अगर हम इस पर कुछ गौर करना चाहते हैं तो आइए इस पर मसीह के जहन से सोचें, ना कि जिस्मानी जहन से। क्या आज रात कोई मेरी बात समझ रहा है? आप में से कितने जानते हैं कि परख की रूह कितनी जबरदस्त नेमत है?